شوہر: تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی: 2-3 سفید سوٹ تو دلا دیں، عدت کے دنوں میں کیا پہنوں گی؟ سردار آنکھیں بند کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیوی: یہ کیا کر رہے ہو؟ سردار: دیکھ رہا ہوں کہ میں سوتے ہوئے کیسا لگتا ہوں۔ ڈاکو: یہ ریوالور جو تمہاری پسلیوں پر چبھ رہی ہے، کیا تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ خاتون: اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ٹیچر: بتاؤ کائنات کتنی لمبی ہے؟ شاگرد: 4.9 فٹ۔ ٹیچر: وہ کیسے؟ شاگرد: وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے۔ ڈاکٹر پاگل سے: تم پاگل کیسے ہوئے؟ پاگل: میں نے ایک بیوہ سے شادی کی، اس کی جوان بیٹی سے میرے باپ نے شادی کی، میرا باپ میرا داماد بن گیا، میری وہی بیٹی میری ماں بن گئی، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ میری بہن بن گئی، مگر میں اس کی نانی کا شوہر تھا، اس لیے وہ میری نواسی ہوئی، اور اس طرح میرا بیٹا اپنی دادی کا بھائی بن گیا اور میں اپنے بیٹے کا بھانجا۔ ڈاکٹر: چل اٹھ جا کھوتے، مجھے بھی پاگل کرنا ہے کیا؟ استاد: مشہور لڑائیوں کے بارے میں بتاؤ۔ شاگرد: امی نے گھر کی باتیں باہر بتانے سے منع کیا ہے۔ باپ: امی اور ابو میں فرق بتاؤ۔ بیٹا: جب ابو مارتے ہیں امی بچاتی ہیں، اور جب امی مارتی ہیں ابو ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ بیوی: آپ کا بیٹا پیسے اڑانے لگا ہے، جہاں چھپاتی ہوں ڈھونڈ لیتا ہے۔ شوہر: اس کی کتاب میں چھپا دو، امتحان تک نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ دادا: ایک وقت تھا جب میری جیب میں صرف 10 روپے ہوتے تھے اور میں اسٹور سے گھی، دودھ، دالیں، چاول سب کچھ لے آتا تھا۔ پوتا: دادا اب یہ حرکتیں نہیں چلتی۔ دادا جی اب ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ سردار جی کو فائر بریگیڈ میں نوکری مل گئی۔ نوکری کے دوسرے دن لڑکی نے کال کیا، ہیلو میرے گھر پر آگ لگ گئی ہے۔ سردار: آپ نے پانی ڈالا؟ لڑکی: ہاں۔ سردار: پھر ہم نے آ کر کون سی پیپسی ڈالنی ہے، ہم بھی تو پانی ہی ڈالیں گے۔ ایک سردار ریل کی پٹری پر سو گیا۔ ایک آدمی نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ ٹرین آئے گی تو مر جاؤ گے۔ سردار: میرے اوپر سے ہوائی جہاز گزر گیا تو کچھ نہیں ہوا، ٹرین کیا چیز ہے؟ ٹیچر ایگزام ہال میں 2 بھائیوں سے: تم دونوں نے اپنے فادر کا نام علیحدہ کیوں لکھا ہے؟ ایک بھائی بولا، ٹیچر پھر آپ بولتی کہ ہم نے نقل کی ہے۔ آدمی ڈاکٹر سے: پورے جسم میں کہیں بھی انگلی لگاؤں تو درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے پورے جسم کا ایکس رے کرانے کو کہا تو پتہ چلا انگلی ہی فریکچر ہے۔ بس میں بیٹھے درزی کا فون بجا، کہنے لگا، تو بازو کاٹ کے رکھ، گلا میں آ کر کاٹوں گا۔ اگلے اسٹاپ پر بس خالی ہو گئی۔ آدمی: کل تمہارے ساتھ ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا، وہ آج کیوں نہیں آیا؟ بھکاری: جناب وہ آج فلم دیکھنے گیا ہوا ہے۔ بیٹا: ابو تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی دیکھ لوں، پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں۔ باپ: ٹھیک ہے دیکھ لو، مگر کھولنا نہیں۔ مینیجر: خان صاحب آپ نے 22 روٹیاں کھائی ہیں۔ خان صاحب: نہیں ہم نے 19 روٹیاں کھائی ہیں۔ مینیجر ضد کرنے لگا تو پٹھان بولا، ہم 19-20 نہیں جانتے،
ہم دوبارہ کھانا کھا رہے ہیں، تم گنتے رہنا۔ بیٹا ماں سے، ماں ہم کس چیز کے بنے ہیں؟ ماں: بیٹا ہم مٹی سے بنے ہیں۔ بیٹا: ماں آپ مجھے مارا مت کیجیے ورنہ ایک دن میں ٹوٹ جاؤں گا۔ مالک: آج کا اخبار کہاں ہے؟ نوکر: جناب میں بھی کل سے ڈھونڈ ہی رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ ضعیف آدمی: بیٹا یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ بچہ: کہیں نہیں جاتی، یہاں پر ہی رہتی ہے۔ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مرغا بھی ہانڈی سے باہر نکل کر کہتا ہے، بہن جی اگر گیس نہیں تھی تو اتنی سردی میں وردی کیوں اتار دی؟ برطانوی وزیر اعظم چرچل نے ایک مرتبہ BBC سے تقریر نشر کرنی تھی۔ جلدی کی وجہ سے سرکاری گاڑی استعمال نہ کی اور ایک ٹیکسی کے پاس چلے گئے تو ڈرائیور نے معذرت سے کہا، جناب ابھی چند منٹوں بعد میرے لیڈر چرچل کی تقریر نشر ہونے والی ہے اور وہ سنے بغیر میں جا نہیں سکتا۔ چرچل اپنی مقبولیت پر بہت خوش ہوئے اور ایک 10 پاؤنڈ کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو بطور انعام دیا۔ نوٹ ہاتھ میں لیتے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، جہنم میں جائے چرچل اور اس کی تقریر، بتائیے آپ کو کہاں جانا ہے؟ بیٹا ماں سے، ماں ہم کس چیز کے بنے ہیں؟ ماں: بیٹا ہم مٹی سے بنے ہیں۔ بیٹا: ماں آپ مجھے مارا مت کیجیے ورنہ ایک دن میں ٹوٹ جاؤں گا۔ مالک: آج کا اخبار کہاں ہے؟ نوکر: جناب میں بھی کل سے ڈھونڈ ہی رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ ضعیف آدمی: بیٹا یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ بچہ: کہیں نہیں جاتی، یہاں پر ہی رہتی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم چرچل نے ایک مرتبہ BBC سے تقریر نشر کرنی تھی۔ جلدی کی وجہ سے سرکاری گاڑی استعمال نہ کی اور ایک ٹیکسی کے پاس چلے گئے تو ڈرائیور نے معذرت سے کہا، جناب ابھی چند منٹوں بعد میرے لیڈر چرچل کی تقریر نشر ہونے والی ہے اور وہ سنے بغیر میں جا نہیں سکتا۔ چرچل اپنی مقبولیت پر بہت خوش ہوئے اور ایک 10 پاؤنڈ کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو بطور انعام دیا۔ نوٹ ہاتھ میں لیتے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، جہنم میں جائے چرچل اور اس کی تقریر، بتائیے آپ کو کہاں جانا ہے؟ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.